بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ امید ہے کہ تمام دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستوں، آج کے دور میں کوئی بھی شخص ایسا نہیں جو ٹائم مشین کے نام سے واقف نہ ہو۔ آج کی ویڈیو میں ہم ٹائم مشین اور ٹائم ٹریول کے بارے میں جانیں گے۔ ہم بات کرتے ہیں 1943 میں ہونے والے ٹائم ٹریول مشین کے ایک تجربے کی۔ 28 اکتوبر 1943 کا دن تھا۔ دوسری جنگ عظیم زوروں پر تھی۔ ہٹلر کی جنگی کشتیوں نے اتحادی فوجوں کی ناک میں دم کر رکھا تھا۔ اس وقت ہٹلر کی بحری قوت کو توڑنے کے لیے مشہور سائنسدان البرٹ آئن اسٹائن کے ساتھ فلاڈلفیا میں خوفناک تجربہ کیا گیا، جس کا مقصد پوری جنگی بحری جہاز کو نظروں سے اوجھل کر دینا تھا۔ اس پروجیکٹ کو دنیا سے خفیہ رکھنے کے لیے یہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ البرٹ آئن اسٹائن نیوی کے لیے تارپیڈو بم اور انڈر واٹر بارودی سرنگیں بنانے کے لیے پروجیکٹ پر کام کر رہا ہے، جبکہ حقیقت میں کچھ اور چل رہا تھا۔ فلاڈلفیا میں یہ تجربہ جس جنگی بحری جہاز پر کیا جانا تھا وہ USS ایل ریچ تھا۔ یہ ایک عام دن تھا۔ بحری جہاز کے فوجیوں اور افسروں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ ایک خوفناک سائنسی تجربے کا شکار ہونے والے ہیں۔ سائنسدانوں کی ایک ٹیم دور کچھ فاصلے پر دوربین لیے جہاز کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ تجربے کا آغاز ہوتا ہے۔ جہاز چاروں طرف سے بڑی بڑی الیکٹرک مشینوں کے ذریعے مخصوص فریکوینسی پر طاقتور مقناطیسی لہریں پھینکی جاتی ہیں۔ روشنی کا ایک جھماکہ نمودار ہوا اور جہاز غائب ہو جاتا ہے۔ تجربے سے منسلک تمام سائنسدان اچھل پڑتے ہیں، لیکن ان کی یہ خوشی زیادہ دیر برقرار نہیں رہتی، کیونکہ جہاز غائب تو کر دیا، لیکن جہاز کو واپس لانے کے لیے جو سائنسی اقدامات ترتیب دیے گئے تھے انہوں نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ تاہم 10 منٹ بعد جہاز خود بخود ظاہر ہو جاتا ہے، لیکن جہاز پر موجود انسانوں کی حالت انتہائی قابل رحم تھی۔ آدھے سے زیادہ لوگ جل چکے تھے۔ چند لوگ ایسے بھی تھے جو جہاز کی یارڈ میں زندہ دفن ہو چکے تھے۔ جو بچ گئے وہ پاگل ہو چکے تھے۔ اس پروجیکٹ کو فوری طور پر ٹاپ سیکرٹ قرار دے کر بند کر دیا گیا اور اس تمام تر ریکارڈ کو جلا دیا گیا، جس سے یہ پتہ چل سکتا کہ بحری جہاز USS ایل ریچ کبھی یہاں آیا تھا اور اس پر کوئی تجربہ کیا گیا۔ اس سائنسی تجربے کے دوران ہلاک ہونے والے لوگوں کے لواحقین سے کہا گیا کہ جہاز جنگ کے دوران تباہ ہو گیا اور اس میں موجود تمام لوگ ہلاک ہو گئے، اور یہ راز ہمیشہ راز رہتا اگر برسوں بعد البیلک نامی سائنسدان جو اس تجربے سے منسلک تھا اپنی زبان نہ کھولتا، جس کا کہنا تھا کہ ہمارا مقصد صرف جہاز کو نظروں سے اوجھل کرنا نہیں تھا، بلکہ البرٹ آئن اسٹائن طاقتور مقناطیسی لہروں کے ذریعے ٹائم مشین بنانے کا تجربہ کر رہا تھا۔ اس تجربے کا دوسرا عینی شاہد کارلوس تھا، جو اس ڈیک پر ملازم تھا جہاں پہ تجربہ ہونا تھا۔ اگرچہ امریکہ میں آج تک اس واقعے پر کوئی حقیقی مشن قائم نہیں ہو سکا کہ USS ایل ریچ اور اس کے عملے کو بنا بتائے غیر انسانی تجربے کا شکار کیوں بنایا گیا۔ جس وقت امریکہ میں آئن اسٹائن تجربے کی آڑ میں ٹائم ٹریول مشین بنا رہا تھا، اسی وقت جرمنی میں ہٹلر کی ہدایات پر ماضی اور مستقبل میں جانے کی ڈائی گلاک نامی مشین بنائی گئی۔ ڈائی گلاک کے لیے کسی خفیہ مقام پر زیر زمین بہت بڑی ٹنل بنائی گئی، جس میں ہٹلر کے سائنسدان دن رات کام کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ مشین ابھی تکمیل کے مراحل میں تھی کہ اتحادی فوجوں نے جرمنی کا محاصرہ کر لیا۔ ہٹلر کو شکست ہوئی، لیکن بھرپور تلاش کے باوجود ہٹلر کی گرفتاری عمل میں نہیں آئی اور نہ اس کی لاش ملی۔ جس خفیہ مقام پر ڈائی گلاک کو بنایا جا رہا تھا وہ مقام تلاش کر لیا گیا، مگر ڈائی گلاک غائب تھی اور وہاں ٹوٹی ہوئی مشینوں اور سائنسدانوں کی گلی سڑی لاشوں کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ دسمبر 1965 میں امریکہ میں افسانوی اور ڈرامائی صورتحال سامنے آئی اور آسمان سے آگ میں لپٹے ایک مشین گرتی ہے۔ عینی شاہد جو اس مشین کا حلیہ بتاتے ہیں وہ بالکل ڈائی گلاک سے ملتا جلتا ہے۔ ان کے مطابق اس میں ایک جلی ہوئی لاش بھی نکلی۔ واقعے کے کچھ دیر بعد CIA نے اس علاقے کو گھیرے میں لے لیا اور مشین کے تمام ٹکڑے اور لاش کو ٹرک میں ڈال کر لے گئے۔ حیرت انگیز طور پر اس واقعے کو ٹاپ سیکرٹ قرار دے کر اس کی کوئی تفصیل منظر عام پر نہیں آنے دی گئی، لیکن کڑیوں سے کڑیاں ملانے والے ماہرین کا کہنا ہے کہ دراصل ڈائی گلاک ہی تھی جس کے ذریعے ہٹلر نے مستقبل میں سفر کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وارم ہول کے اندر برقی لہروں کی شدت نے اس کو جلا کر خاک کر دیا اور وہ اپنی مشین کے ساتھ تباہ ہو گیا۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔